یہ منا میں ان کا قیام جو ہے یہ گویا حج کے ان کی باقی مصروفیات میں ایک مرکزی مقام اختیار کر جاتا ہے. منا ہی سے اگلے دن پھر ان کی روانگی ہوتی ہے عرفات کے لیے، پھر مزدلفہ بھی جاتے ہیں، پھر مشعر الحرام بھی آتے ہیں، پھر واپس منا آ جاتے ہیں، اور پھر باقی جو اس کے فرائض ہیں حج کے وہ اسی جگہ پر ادا ہوتے ہیں. تو منا ایک لحاظ سے مرکزی مقام ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے انتظام وہیں پہ سر ٹھہرتے ہیں جو ان کا انتظام کیا جاتا ہے. آج کل تو نظام اس طرح جاری ہے کہ ہر معلم کے ساتھ حجاج اٹیچ ہوتے ہیں، جو اس کا انتظام ہے جہاں پہ جگہ مقرر ہے وہاں جا کے رہتے ہیں. مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے، تو وہیں پہ نمازیں ادا کرتے ہیں. لیکن منا کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ زیادہ وقت ایک حاجی کا اس جگہ پر گزرتا ہے، اور حج کا جو اصل مقصد ہے کہ وہاں پر جا کر انسان کلیتاً دنیا سے علیحدہ ہو جائے اور اس طرح سمجھے کہ جیسے میں دنیا کو بالکل چھوڑ آیا ہوں، اس کو بالکل اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے نکال کے کلیتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دے. اور اسی کیفیت میں یعنی اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بڑے بڑے امیر کبیر، بڑے عالم فاضل، بڑے جاگیردار، بڑے اثر و رسوخ والے، ہر شخص انہی دو چادروں میں ملبوس نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی یہ دنیاوی تمیز نہیں رہتی، دنیاوی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پر ہر حاجی کو عبادت میں گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، باجماعت ادا کی جاتی ہیں. یہاں ظہر کی نمازوں سے پہلے پہنچتے ہیں جی، تو ظہر فاصلہ تو تھوڑا سا ہے، 3 میل کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے، لیکن فاصلہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن رش کی وجہ سے بعض کو ٹریفک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی صبح جلدی پہنچے گا، کوئی 11 بجے 12 بجے، کوئی بعد دوپہر. بہرحال جب بھی پہنچے انہوں نے زور اثر کی نمازیں بھی وہیں ادا کرنی ہے، مغرب عشاء بھی وہیں ادا کرنی ہے، اور رات قیام کرنا ہے، رات وہاں قیام کرنا ہے. اسی فرش کا بستر جیسے بھی سادہ سا بنا ہوتا ہے اس پر انتظام کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ دراصل حج کے اس کیفیت کا ایک پہلا سبق ہوتا ہے کہ ہم اب اس میدان میں آ گئے ہیں، اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلبگار ہیں، اور دنیا کو بھول کر، دنیا کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر دھنی رما کر بیٹھ گئے ہیں. تو یہ منا کی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہاں سے دراصل یہ وہ مرکزی جگہ ہے جہاں سے حج کے باقی مناسک کی آگے تفاصیل شروع ہوتی ہیں. چونکہ رات منا میں قیام ہوتا ہے، جو 8 ذی الحجہ ہے اس کی رات کا قیام منا میں ہوتا ہے، پھر بڑا رات عبادت میں گزرتی ہے ساری جو حجی کرتے ہیں، لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. پھر 9 اگلا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ آتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی جو نماز فجر ہے وہ بھی منا میں ہی ادا کی جاتی ہے. تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے عرفات، میدان عرفات کے لیے روانگی ہوتی ہے. جو حجاج کرام ہے یا عرفات کے میدان کے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ عرفات کا جو میدان ہے یہ قریباً 9 میل کے فاصلہ پر ہے، قدرے زیادہ فاصلہ ہے، اس لیے اتنے رش میں وہاں پہنچنے میں تاخیر بھی ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. اس لیے یہ بھی عرفات کے میدان میں چونکہ قیام بہت ضروری ہے، اور اگر یہاں حاجی نہیں پہنچ سکتا، یہاں قیام نہیں کرتا، نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا پھر حج نہیں ہوتا. بے شک سارے مناسک ادا کر لے، لیکن اگر وہ عرفات میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوتا. اس کو اگلے سال جب اس نے اگر حج کرنا ہے تو پھر اگلے سال اس کو دوبارہ آنا پڑے گا. تو یہ اس لیے یہ بہت اہم ہے. تو اس لیے اس کے لیے حجاج کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو عموماً نماز فجر پڑھنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوپہر تک یا جو بھی اس کو، کیونکہ یہ قیام تو یہی ہے کہ ظہر و عصر کی نمازیں عرفات میں ادا کی جاتی ہیں. لیکن اگر تاخیر سے بھی پہنچیں تو یہ بھی کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس میں کچھ وقت بھی قیام ہو جائے تو یہ جو عرفات کا قیام ہے نا، وہ جو یہ فریضہ ہے یہ ادا ہو جاتا ہے، یہ مناسک ادا ہو جاتا ہے. اس میں کچھ عرصہ بھی قیام ہو جائے، کم بھی ہو جائے، تب بھی یہ کہ منا عرفات میں قیام ہو گیا ہے، یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. تو عموماً اس بیان کیا ہے کہ وہاں پہ قیام کا اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور اس کو دراصل اس طرح میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حج کے سارے مناسک میں، سارے حج کے سفر میں یہ گویا چوٹی کا مقام ہے، چوٹی کا مقام سب سے اہم، سب سے بنیادی، اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں. مکمل بالکل چوٹی پہ ہے. یعنی کہ حج کے مناسک دیکھیں تو جو اگر مناسک ہم ایک پہاڑی بنا رہے ہیں تو چوٹی جو ہے وہ یہ عرفات ہے جہاں اس کا یہ قیام ہے. تو اس میں زور و اثر کی نمازیں تو یہاں کی ادا کی جاتی ہیں اور یہاں قیام کیا جاتا ہے. اور پھر یہاں سے جو روانگی ہے، یہاں بہرحال خطبہ بھی جو ہوتا ہے، امام خطبہ دیتا ہے عرفہ کے دن، اور وہ عموماً خطبہ نشر بھی ہوتا ہے. لیکن تو یہاں جو قیام ہے یہ زور و اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. لیکن سورج غروب ہونے کے بعد
نمازیں یہاں نہیں پڑھنی مغرب شاہ کی. سورج غروب ہونے کے بعد جب کچھ اندھیرا ہو جائے تو پھر یہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوتی ہے. اور جو حجاج ہیں وہ پھر وہ رات مزدلفہ پہنچتے ہیں. اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں یعنی جو تاخیر کا وقت ہے وہ اس میں پھر مغرب و عشاء کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور پھر جو رات کا قیام ہے پھر وہ مزدلفہ میں ہوتا ہے. ہاں جی. یہ حج کے سلسلے میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ بعض باتوں کی جیسا آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ بعض باتوں کی بڑی پابندی کرنی ضروری ہے کہ عرفات میں جانا اور وقوف کرنا اور یہ اس کا مناسک میں سے یہ ایک حصہ پہلو ادا کرنا بہت لازمی ہے. بہت لازمی ہے. جی. اسی طرح کہ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ بھی بالکل سورج غروب ہونے کے بعد جو ہی اذان ہوتی ہے وہ علامت ہے سورج کے غروب ہونے کی. اس کے بعد نماز پڑھے بغیر وہاں سے روانہ ہو کے مزدلفہ جانا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان باتوں کی پابندی بڑی ضروری ہوتی ہے. اتنے بڑے ہجوم میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے میں سارے حاجی چلے جائیں لیکن یہ پابندی بہر صورت ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھے بغیر مغرب اور عشاء کی وہاں سے روانگی ہو جائے. پھر جس وقت بھی پہنچے گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے 3 گھنٹے لگے مزدلفہ میں پہنچ کے نمازیں ادا کی جاتی ہیں. مزدلفہ جو ہے یہ منا اور عرفات کے درمیان ایک اور وادی کا نام ہے. اس جگہ پہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہوتی. یہ بھی کھلا میدان ہے. اس کا بھی منا سے فاصلہ 3 میل ہے. جی. مطلب مکہ سے منا 3 میل ہے. پھر اس کا فاصلہ بھی منا سے آگے 3 میل ہے. جی. تو یہ وہ درمیان میں آ جاتی ہے. تو اس جگہ پہ ایک کھلا میدان ہے اور کھلے آسمان کے نیچے انسان رات بسر کرتا ہے. تو یہ ایک تو پہلا اس میں فرض مغرب اور عشاء کی نماز کا ہے. پھر اس کے بعد رات کے وقت میں تھوڑے سے تھوڑا آرام کر کے بلکہ کہتے ہیں کہ جس حد تک بھی کم ہو زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے. اور کھلے میدان میں جو عبادت ہے یہ اپنے اندر ایک عجیب کیفیت رکھتی ہے. وہاں پر کوئی عمارت نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں. بعض اوقات معمولی سا شیلٹر کوئی ایک آدھ شامیانہ لگا ہوتا ہے جس کے نیچے چند لوگ آ جاتے ہیں تاکہ کسی حد تک اگر ٹھنڈک ہے رات کوئی تو اس کی بچت ہو سکے. ورنہ جس حد تک بھی جو کچھ سامان انہوں نے چادر وغیرہ اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے اسی کو لپیٹ کے جاگتے ہوئے رات سوتے ہوئے یہ عبادت کی رات ہے خاص طور پہ جس کا ذکر آتا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ وہاں پر عبادت کی تلقین کی جاتی ہے. تو یہ ایک خاص حج کے دوران عبادت کی خاص گھڑی ہے. وہاں پر لوگ ساری رات گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز بھی وہیں پر ادا کی جاتی ہے. مزدلفہ میں ادا کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد واپس منا کے لیے روانگی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم بات ہے جو میں یہاں ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ عام طور پر طریق ہے کہ لوگ جو کنکریاں بعد میں انہوں نے جمرات پر پھینکنی ہیں وہ بھی یہیں سے اکٹھی کر لیتے ہیں. وہاں پر غالباً اس کا انتظام کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی جو بھی تعداد ہے 49 لے لیتے ہیں. اگر بعضوں نے بعد میں ایک دن مزید قیام کا خیال ہو تو 70 لے لیں گے. تو یہ وہ کسی لفافے وغیرہ میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں منا میں یا کسی اور جگہ پہ اس کی دقت پیش نہ آئے. لیکن مزدلفہ میں قیام کے دوران ایک اور مرحلہ ہے جس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر ہے. وہ ہے مشعر الحرام میں ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. یہ ایک اور چھوٹی سی پہاڑی ہے جو اسی علاقے میں ہے عند المشعر الحرام. یہ خاص طور پر ذکر ہے کہ وہاں مشعر الحرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو ذکر الہی کا مشعر الحرام کے ساتھ ایک خاص وہاں لنک قائم کیا گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور عام طور پر اس کو لوکیٹ کرنا اور معلوم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1912 میں حج کیا تو آپ نے بھی لکھا کہ میں نے بھی اس کا پڑھا ہوا تھا. مجھے بڑی خواہش تھی کہ اس کو معلوم کروں کہ کس جگہ پہ ہے. بڑا پوچھا انہوں نے کئی لوگوں سے لیکن ایک تو رش کی وجہ سے دوسرے ہر آدمی کو علم نہیں ہوتا تو وہ پوری طرح اس کو معلوم کرنا بڑا مشکل ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ضرور عمل کر لیا کہ اسی علاقے میں جا کر جہاں پر یہ مشعر الحرام ہے وہاں پر کثرت سے ذکر الہی کیا. تو جگہ لوکیٹ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن اس جگہ پر کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا معین حکم ہے اور اس کا تعمیل کرنی ضروری ہے. پھر یہ رات جب گزر جائے گی فجر کی نماز ہو گئی پھر اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر واپس منا میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ منا کی پھر وہی جگہ ہے جس کا پہلے ذکر ہوا کہ یہاں پر آ کر پھر جو آگے اس کے مناسک ہیں ان کی ادائیگی وہاں اس کے بعد شروع کی جاتی ہے. ایک بات اس میں جو عرفات اور مزدلفہ کا بھی ذکر ہوا ہے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ یہ جو ایک وادی ہے میدان ہے جہاں حاجی قیام کرتے ہیں لیکن ایک حصہ ایسا بھی ہے جو وادی اورانا کہلاتی ہے. یہ اس کا کچھ حصہ عرفات میں بھی ہے کچھ
مزدلفہ میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر قیام سے یا یہاں پر قیام کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ وادی، یہ حصہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہار ہیں، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے، جب اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اس جگہ پہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. یہ وہ حصہ ہے. اس لیے ان میدانوں میں جو یہ حصہ ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہاں پہ حاجی قیام نہیں کرتے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک سائڈ سے ہو کر گزرتے ہیں تاکہ وہاں سے گزرا بھی نہ جائے.